الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے جو دین عطا کیا ہے اور اپنا عظیم کلام عطا کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ہم تک اس دین کو اور قرآن کو پہنچانے کے لیے ایک وسیلہ اور ایک واسطے کو استعمال فرمایا، اور وہ وسیلہ اور واسطہ وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. العیاذ باللہ، اگر درمیان سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نکال لیا جائے تو ہمارے پاس قرآن کی ایک آیت ہی بھی نہیں بچتی. اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو درمیان سے نکال لیا جائے تو ہم اپنے دین اسلام کے ایک عقیدے اور ایک حکم کو بھی ثابت کرنے کے اہل نہیں رہیں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ ہماری ایمان کا سند ہے. اگر یہ سند مضبوط ہیں تو ہمارا ایمان بھی مضبوط، اور اگر اس سند کے اندر کمزوری واقع ہو گئی تو یقین مانیے میرے اور آپ کا ایمان بالکل بھی نہیں بچتا. صحابہ کرام
رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ قرآنی شخصیات ہیں. صحابہ کرام کو پڑھنا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دیکھنا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا ہے، تو اس کے لیے قرآن کا سہارا لینا پڑے گا. ہم نے قرآن کو اٹھانا پڑے گا، قرآن کو پڑھنا پڑے گا کہ قرآن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق کیا احکامات ارشاد فرماتے ہیں. صحابہ کرام کو تاریخ کے تناظر میں نہیں دیکھنا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں نہیں تلاش کرنا ہے. صحابہ کرام کو تلاش کرنا ہے تو اللہ جل جلالہ کے پاکیزہ مقدس کلام میں تلاش کرنا ہے. یہ مقدس ہستیاں ہیں، ان مقدس ہستیوں کو تلاش کرنا ہے تو قرآن کی طرف رجوع کرنا ہوگا. تاریخ کے اوراق میں صحابہ کو تلاش کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے. صحابہ کرام قرآنی شخصیات تھی، لہذا جب کبھی تمہیں ضرورت پڑے کہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کو اٹھا کر پڑھوں تو قرآن کو اٹھا کر پڑھے، احادیث مبارکہ کو اٹھا کر پڑھے. یہ صحابہ کوئی معمولی اشخاص نہیں ہیں، یہ مقدس ہستیاں ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا ہے. چونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بہت ساری قربانیاں درکار تھی، بہت ساری قربانیاں درکار تھی. وہ قربانی ہر امتی کی بس کی بات نہیں تھی. اس قربانی کے اندر اپنے جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرنا تھا، اس قربانی کے اندر اپنے مال و متاع کی قربانی بھی پیش کرنی تھی. اس قربانی میں یہ بھی شامل تھا کہ اللہ کے حکم پر اپنی بیوی بچوں کو، اللہ کے حکم پر اپنے شہر کو، اپنے وطن کو آپ نے چھوڑ بیٹھنا ہے. یہ قربانی شاید میں اور آپ کبھی بھی نہ دے پاتے. کچھ عرصہ قبل ایک شخص نے مجھے واقعہ سنایا اور کہنے لگے کہ یہ واقعہ میں نے ایک نیک بندے سے سنا. اس نے یہ تمنا کی تھی کاش میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جگہ ہوتا، میں ان کے ساتھ ہوتا، میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مجلس میں بیٹھتا، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شامل ہوتا. کہتے میری یہ تمنا تھی اور میں اپنی دعاؤں میں اللہ جل جلالہ سے یہ دعا مانگتا تھا اور میں ایک حسرت کرتا تھا کاش میں صحابہ کے زمانے میں ہوتا، کاش میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوتا اور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے خاطر قربانیاں پیش کرتا. کہتے اسی شخص نے ایک رات خواب دیکھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گاڑی میں بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بھی گاڑی میں بیٹھے ہیں، ایک بلندی پر گاڑی چڑھ رہی ہے، چڑھائی پر گاڑی چڑھ رہی ہے، اتنے میں بریک گاڑی کے فیل ہوئے. میں کہتے گاڑی سے نیچے اترا کہ میں کوئی بڑا پتھر اٹھا کے دیکھ لوں اور میں ٹائر کے سامنے رکھ دوں تاکہ گاڑی پیچھے نہ آئے. اب گاڑی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، باقی صحابہ کرام بیٹھے ہیں.
کہتے میں خواب کے اندر اب میں ڈھونڈ رہا ہوں کوئی پتھر. اب جب میں واپس آیا, پتھر اٹھا کے واپس آیا, میں نے دیکھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس گاڑی میں بیٹھے ہیں ان کے ٹائروں کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے سر مبارک رکھے ہوئے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دین اسلام کے لیے ان کی قربانیاں ہیں. آج جو میں اور آپ مسلمان ہیں اور کلمہ پڑھ رہے ہیں, یہ صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں. آج جو میرے اور آپ کے درمیان قرآن موجود ہے, یہ صحابہ کی قربانیاں ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کو کیسے چنا. فرمایا نظر الى قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد. اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے دنیا جہاں کے تمام قلوب, تمام دلوں کو دیکھا. پیدائش سے قبل تمام دلوں کو دیکھا. تمام دلوں کو دیکھنے کے بعد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو کائنات کے تمام دلوں میں سب سے خوبصورت پایا. فاصطفاہ, پس اللہ نے اسے اپنے لیے چنا. پھر اس کے بعد ثم نظر الى قلوب العباد, پھر اللہ نے دوسری نگاہ دوڑائی, ایک دفعہ پھر سے دیکھا لوگوں کے دلوں کو, قیامت تک جتنے انسانوں نے پیدا ہونا ہے. فوجد قلوب اصحاب محمد خیر قلوب العباد, اللہ نے محمد الرسول اللہ کے اصحاب کو کائنات کے تمام دلوں میں سب سے خوبصورت دل پایا, تو انہیں محمد الرسول اللہ کی صحبت کے لیے چنا. صحابہ کرام یہ برگزیدہ شخصیات, منتخب شخصیات, ان کو چنا گیا ہے, کل عالم سے چنا گیا ہے, کل انسانیت سے چنا گیا ہے. تمام انسانیت سے چننے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں انہیں دیا گیا ہے. ان کو چننے کے بعد, ان کے انتخاب کے بعد, ان کی قربانیوں کے بعد, جب انہوں نے اپنے جانوں کی قربانیاں پیش کی, اپنی اولاد کی قربانیاں پیش کی, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا ایک بیٹا جو بدر کے میدان میں حاضر ہوا تھا مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں, اور سیدنا صدیق اکبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانثار بن کر شریک ہوا. جب بدر کی لڑائی ختم ہوئی, حالات بحال ہوئے, تو سیدنا صدیق اکبر کا بیٹا سیدنا صدیق اکبر کے سامنے آئے اور کہنے لگے, ابا جان, بدر والے دن میں نے آپ کو اپنی تلوار کی نیچے پا لیا تھا, مگر باپ سمجھ کر میں نے اپنی تلوار کو کھینچ لیا. سیدنا صدیق اکبر کے جواب کو ذرا سنیے, اور صحابہ کرام کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو ذرا دیکھیے, اور دین, اسلام, شریعت اور قرآن کے لیے قربانیاں ذرا دیکھیے. سیدنا صدیق اکبر جواب دیتے ہیں, میرے بیٹے, اللہ کی قسم, اگر مجھے اس وقت علم ہوتا کہ تم محمد الرسول اللہ کی مخالفت میں نکل آئے ہو, میں محمد الرسول اللہ کے سارے دشمنوں کو چھوڑ کر میں تجھے ڈھونڈتا, تجھے تلاش کرتا اور تیرے سر کو اپنے ہاتھ سے قلم کرتا, کیونکہ اس وقت تو میرا بیٹا نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ کا دشمن بن کر سامنے آیا تھا. صحابہ کرام نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا بیٹا ہے, نہیں دیکھا کہ یہ میرا باپ ہے, نہیں دیکھا کہ میری بیوی ناراض ہو رہی ہے. صحابہ کرام نے نہیں دیکھا کہ میرا کاروبار وہ داؤں پہ لگ رہا ہے, میرا کاروبار تباہ ہو رہا ہے. صحابہ کرام نے ان چیزوں کو نہیں دیکھا. صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں. ان قربانیوں کے بعد اللہ انہیں فرماتے ہیں, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, میں ان سے راضی ہو چکا ہوں, یہ مجھ سے راضی, میں ان سے راضی.
اور اگر ان سے بتقاضے بشریت کبھی کوئی غلطی ہوئی، کبھی کوئی خطا بھی ہوئی، کبھی کوئی لغزش بھی ہوئی، تو یاد رکھیے وہ میرے اور میرے صحابہ کا معاملہ تھا. وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے انہیں بخش دیا ہے، اللہ نے انہیں معاف فرما لیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں معاف فرما لیا ہے. جب اللہ نے انہیں معاف کر لیا تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ صحابہ کرام کو اپنے عدالت کے کٹہرے میں لا کھڑا کر دیں اور صحابہ کرام سے پوچھیں کہ اے صحابی رسول تو نے یہ کام کیوں کیا تھا؟ اللہ فرماتے وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، میں نے انہیں معاف کر لیا ہے. اور سیدنا عثمان ابن عفان، ان کو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک والے دن جہاں 30,000 کا لشکر ہیں، 30,000 کے لشکر کو مسلح کرنے کے لیے عثمان ابن عفان آگے بڑھتے ہیں. وہ اونٹ دیتے ہیں، گھوڑے دیتے ہیں، اشرفیاں دیتے ہیں، دراہم اور دینار نچاور کرتے ہیں. محمد الرسول اللہ دیناروں کو اپنے ہاتھوں میں اچھال اچھال کر فرما رہے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان تجھے اللہ نے بخش دیا ہے، عثمان آج کے بعد تجھے تیرا کوئی عمل کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اللہ نے انہیں معاف کر لیا. جب اللہ نے انہیں معاف کیا تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کے لیے جج بن کر ان کو اپنے عدالت میں لا کھڑا کر دیں؟ ہاں، جس نے اپنی ایمان کو برباد کرنا ہے وہ صحابہ کرام پہ خوب تان و تشنی کرے، کیونکہ صحابہ کرام پہ تان و تشنی یہ کفر بن جاتا. اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں راضی ہو چکا، میں نے ان کو معاف کر لیا ہے، ان کی بڑی نیکیاں ہیں، ان کی بڑی قربانیاں ہیں، میں ان کو معاف کر چکا ہوں. معاف فرمانے پر نہیں چھوڑا بلکہ میرے اور آپ کے لیے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم بھی مومن بننا چاہتے ہو، کامیاب بننا چاہتے ہو اور کامیاب لوگوں کے فہرست میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہو، تم جنتی بننا چاہتے ہو، تم ہدایت کے راہ پہ چلنا چاہتے ہو، تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے راستے پہ چلو، ان کی اقتداء میں چلو. اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ وہ ستاروں کے مانند ہیں، وہ ستاروں کے مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی اتباع کرو گے ہدایت کو پاؤ گے. محمد الرسول اللہ نے تشبیہ بڑی عجیب دی. تشبیہ کو ذرا دیکھیے، ستاروں کے ساتھ تشبیہ دی. ستاروں کی روشنی تب بڑھتی ہے جب اندھیرا بڑھ جائے، جتنا اندھیرا بڑھتا ہے اتنی روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا میرے اور آپ کے لیے، اس فرفتن دور کے لیے، اس فرفتن دور کے مسلمانوں کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بتلایا ہے کہ دیکھیں فتنے آئیں گے، ظلمتی ہوگی، گناہ ہوں گے، ہر طرف گمراہی ہوگی، گمراہیوں کے اندھیرے ہوں گے، لیکن ان اندھیروں میں بھی تم صحابہ کے راہ پر چلو گے تو کامیابی کو پاؤ گے، کامیابی پاؤ گے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کی تعیین فرمائی ہے جو جنت کی طرف جا رہا ہے. اللہ کے حبیب جب 73 فرقے بنیں گے اس میں سب سے بہتر کون ہوگا، اس میں ناجیہ فرقہ کون ہوگا جو نجات پانے والا ہوگا؟ اللہ کے حبیب اس کی ذرا نشانی تو بتلائیے. ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ گامزن ہیں وہی جنت کا راستہ ہے، وہی فرقہ ناجیہ ہیں، وہ نجات پانے والا فرقہ ہیں. لہذا جس بندے کے مجلس میں بیٹھ کر صحابہ کرام کی محبت تیرے دل میں بڑھے اس مجلس میں بیٹھ جایا کر. جس بندے کو سن کر صحابہ کرام کی محبت دل میں بڑھے، محبت موجزن ہو، اس بندے کو سن لیا کر. لیکن جس مجلس میں بیٹھ کر صحابہ کرام کی تنقیص و تحقیر ہو رہی ہو اور صحابہ کرام کے لیے دل میں محبت
محبت کے بجائے نفرت پیدا ہو رہا ہو، اس مجلس سے بچیے، اس شخص سے بچیے، اس چینل کو سننا بند کیجئے، اس بندے کو، اس مفتی کو، اس اسکالر کو، اس کو سننا بند کر دیجئے، ورنہ یہ تیری ایمان کے لیے ڈاکو بن جائے گا، تیری ایمان کو برباد کر جائے گا۔ آج لوگ سستے شہرت کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو طعن و تشنیع کا ہدف بناتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے وہ اپنی شہرت چاہتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے وہ ہمارے اس ایمانی سند کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں آج تک کیا ہو رہا تھا، علماء کرام کو بدنام کیا جا رہا تھا، اور آج بھی بدنام کیا جا رہا ہے، کیونکہ دشمن کو علم ہے جب تک یہ عوام اپنے علماء سے وابستہ رہے گی تب تک ان کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ جب تک اس منبر و محراب اور اس امام، اس مفتی سے اس عوام کا تعلق ہوگا، کبھی بھی یہ عوام گمراہ نہیں ہو سکتی۔ دشمن نے سب سے پہلے بار یہ کیا، علماء کو بدنام کرنے کی کوشش کی، علماء کو بدنام کر دیا جائے۔ جب علماء بدنام ہوں گے لوگ قریب نہیں آئیں گے، جب لوگ قریب نہیں آئیں گے خود بخود ان کے اندر سے دین ختم ہوتا چلا جائے گا۔ آج کے نوجوان کو دیکھ لیجئے، آج کا نوجوان وہ منبر اور محراب اپنے امام اور اپنے مفتی سے منسلک ہونے کے بجائے وہ ٹی وی چینل کے ساتھ منسلک ہو چکا ہے۔ وہ ٹی وی چینل، اس کا کوئی علم نہیں، اس پر دین بتلانے والا، اس کی کوئی تاریخ معلوم نہیں، اس کی کوئی حقیقت معلوم نہیں کہ یہ بندہ مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے جو مجھے دین کی بات بتلا رہا ہے، اور جس مسلک سے میرا تعلق ہے یہ اس مسلک کا بندہ بھی ہے یا نہیں، یا صرف اس نے حلیہ ان کا اپنا رکھا ہے۔ خدا را دین کو سیکھیے مستند علماء سے، دین کو سیکھیے براہ راست علماء سے۔ اگر آپ صرف علمی وسائل اور ذرائع کی بنیاد پر علم حاصل کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ان ھذا العلم دین، یہ علم یہ دین ہے، دین۔ فانظروا عمن تأخذون دینکم، ذرا اس بات کو دیکھ لیجئے، اس بات کی تحقیق کر لیجئے کہ آپ یہ علم دین کہاں سے اور کس سے حاصل کر رہے ہیں، اپنے دین کس سے حاصل کر رہے ہیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ، ان کے پاس دو شخص آئے، انہوں نے کہا ہم آپ کو حدیث سنانا چاہتے، فرمایا میں نہیں سنوں گا۔ فرمایا ہم آپ کو چلے قرآن کی ایک آیت سنانا چاہ رہے، فرمایا میں نہیں سنوں گا۔ بہت اصرار کیا، کہا قرآن سنانا چاہ رہے ہیں، فرمایا میں تب بھی نہیں سنوں گا کیونکہ مجھے تیری حقیقت کا علم نہیں کہ تم مسلمان بھی ہو یا نہیں۔ یہ علم دین یہ ایک سند چاہتا ہے، سند کے بغیر اسے حاصل کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور آج لوگ لگے ہیں، آج لوگ لگے ہوئے ہیں، اس کو سند کے بغیر حاصل کرنے کے درپے ہو چکے ہیں، اور لوگ مسلسل گمراہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بھائی اگر آپ نے کمپیوٹر کا علم حاصل کرنا ہے کسی انجینئر کے پاس جائیے، آپ نے طب کا علم حاصل کرنا ہے کسی ڈاکٹر کے پاس جائیے، اور اگر آپ نے علم دین حاصل کرنا ہے میرے بغیر حاصل کرو گے، عالم کے بغیر حاصل کرو گے، جس نے اپنے 15 اور 20 سال قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے لگائے ہیں، اس کے بغیر حاصل کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں، قرآن کی وجہ سے، کتاب ہدایت کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اس کو غلط طریقوں سے سمجھو گے، غلط لوگوں سے سمجھو گے، اور صحابہ کرام اور تابعین کی تشریحات کے بغیر سمجھو گے، نئی نئی تشریحات کے ساتھ اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ لہذا اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجئے، جس مجلس کے اندر بیٹھ کر تیرے دل میں صحابہ کرام کے لیے حقارت پیدا ہو، خدا را اس مجلس کو چھوڑیے، اس بندے کو چھوڑیے،
اس چینل کو سننا بند کر دیجئے ورنہ ایمان سے محروم ہو جاؤ گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں اتنی تاکید فرمائی، فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جب تم ایسی کسی بندے کو دیکھو جو میرے صحابہ کے بارے میں برا بلا کہے، ان سے کہہ دو اللہ کی لعنت ہو تیرے شر پر، اور اس جگہ سے فوراً الگ ہو جا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ومن آذاہم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ ومن آذ اللہ فیوشک ان یأخذہ، جس نے میرے صحابہ کرام کو اذیت دی، 1400 سال کے بعد بیٹھ کر جج بنا اور صحابہ کرام کو اپنے عدالت میں لا کھڑا کیا، اس نے محمد الرسول اللہ کو بھی اذیت دی، اس نے صحابہ کو بھی اذیت دی۔ فرمایا اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جس نے اللہ کو اذیت دی قریب ہے کہ اللہ اس بندے کو پکڑ لے۔ لہٰذا ان لوگوں سے بچنے کا حکم ہے، ان لوگوں سے بچیے، ایسے لوگوں کو سننا بند کر دیجئے ورنہ خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو میں اور آپ اپنے قیمتی ایمان سے کہیں محروم نہ ہو جائے، کیونکہ صحابہ کرام یہ میرے اور آپ کے لیے، میرے اور آپ کی ایمان کے لیے، میرے اور آپ کے قرآن کے لیے یہ ایک سند ہے۔ اگر یہ سند نہ بچا، اللہ کی قسم قرآن کے ایک آیت کو بغیر صحابہ کرام کے ثابت کرنا یہ ناممکن اور محال ہے، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ صحابی درمیان میں نہ ہو اور آپ قرآن کی ایک آیت ثابت کر لو، یہ ناممکن سی بات ہے۔ لہٰذا اپنی سند کی حفاظت کیجئے، اور جہاں کہیں یہ سند ضائع کیا جاتا ہو اور جہاں کہیں اس سند پر طعن و تشنیع کیا جاتا ہو، ایسے مجالس اور ایسے لوگوں سے الگ ہو جائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔